اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سمجھدار آدمی وہ تو ہر موقع میں بیدار رہتا ہے کہ کوئی نقصان کا کام مجھ سے نہ ہو، کوئی جو ہے نا ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جس سے میرے دین کا نقصان ہو۔ جیسے سمجھدار لوگ اپنے دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا عقل مند لوگ اپنے دین کے نقصان سے بھی ڈرتے ہیں، بلکہ دین کے نقصان سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے نقصان کا تو مکافات ہے، اس کا تدارک ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے علاج ہے، اگر آدمی جو ہے نا فقیر ہو گیا تو وہ مال کما سکتا ہے، آدمی جو ہے نا کسی اور مصیبت میں پھنس گیا اس کا حل نکالتا ہے، اگر بالکل ہی نہ ہو تو زیادہ زیادہ مر جائے گا۔ باقی دینی جو نقصان ہے اس نقصان کا نقصان ہونا حقیقی ہے، ابدی ہے۔ اس میں آدمی نے بے پرواہی کی، بے توجہی کی تو اس کو جو ہے نا آخرت کی بربادی کے ساتھ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی آخرت برباد ہو اور دنیا میں اس کو سکون ملے، یہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھدار آدمی کو ہر وقت ہوشیار ہوتا ہے، مگر بعض مخصوص زمانے ایسے آتے ہیں یا ایسے مخصوص مکان ہوتے ہیں یا ایسے مخصوص شخصیات کے ساتھ آدمی کی ملاقات ہوتی ہے جو ان میں زیادہ فکر مندی پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو عام حالات میں ایک آدمی خوش ہے تو شادی میں زیادہ خوش ہوگا، عام حالات میں ایک آدمی غمگین ہے تو موت کی صورت میں کہ اس کے گھر کے اندر کوئی مر جائے زیادہ غم ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ زمانہ، مکان، شخصیات یہ اس کی فکر میں اضافہ کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی زندگی کو ایک شغل سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے آیت عرض کیا سدا مطلب ایک شغل ہے، بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جو ہے نا بعد میں مر جانا ہے بس۔ تو ایسے لوگ ہیں ان مخصوص چیزوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، جو ہے نا بے عقل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو محرم شروع ہوا ہے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے اگر اس کی طرف ہم غور کریں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ نیا سال ہے، نیا سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 بڑے بڑے موسم مکمل ہو گئے۔ سال کے اندر 3 مہینے کے 4 موسم ہوتے ہیں۔ یہ پورا جو ہے نا 360 363 دن میں یہ موسم ایک دوسرے میں تبدیل ہو کر کے
جو ہے نا اپنا دور مکمل کیا. سورج کا دور مکمل ہو جاتا ہے, چاند کا دور مکمل ہو جاتا ہے. کئی ستارے ایک سال بعد وہ اپنے جو ہے نا جو اس کو روش دیا گیا ہے, جو راستہ دیا گیا ہے, جو سپیڈ دی گئی ہے, وہ سال میں مکمل ہو جاتا ہے. اور سال بعد انسان کی جو خلیات ہے ہمارے جسم کے اندر جو زندہ ہے, جراثیم ہے ہمارے خون میں, جو کھرب میں ہے, 1.5 کھرب سے بھی زائد ہے, اربوں میں نہیں ہے, کھربوں میں ہے ہر انسان میں. ان کے اندر جدت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا یعنی اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ اگر آدمی اس میں غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے بڑا سامان ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی وفات کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے ان کا مرثیہ لکھا ہے. مرثیہ معنی ان کی موت کے غم پر قصیدہ لکھا ہے. اس قصیدے میں یہ فرمایا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک آواز دیتا ہے جس کو سمجھدار لوگ سنتے ہیں, بیوقوف لوگ اس کو نہیں سنتے. ہر ذرہ وہ یہ آواز دیتا ہے کہ دیکھو میرے اندر تغیر ہے, میں تبدیل ہو جاتا ہوں. کائنات کی ہر چیز بدل جاتی ہے نا, میں بدل کر کے ایک دن فنا ہو جاتا ہوں. تو تم مجھے دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہارے اندر بھی تبدیلیاں ہو کر ایک دن تو بھی راہی سفر ہو جائے گا, جگہ کو چھوڑ کر جائے گا. فرمایا ہر ذرے سے ایک آواز آتی ہے. عربی میں اس کا خلاصہ نکالا, ففہم, ارے دیکھنے والا سمجھو, عبرت حاصل کرو, عقل پیدا کرو. اور پھر خاص طور سے اتنا بڑا ثانی ہے جیسے حضرت نانوتوی قدس سرہ کا فرمایا, یہ تو اور زیادہ متاثر کرتا ہے کہ بھئی دیکھو اتنے بڑے لوگ بھی فنا ہو رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم بھی ایک دن فنا ہوں گے, نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو یہ محرم ہمیں متوجہ کرتا ہے. ایک تو میں نے کہا اس اعتبار سے کہ نیا سال ہے, پورا سال ختم ہوا, اور دوسرا اس اعتبار سے کہ اس سال کو جب شروع کیا گیا, غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ بھیجا, اس میں تاریخ نہیں تھی. انہوں نے جواب میں لکھا, حضرت ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے ریکارڈ کے لیے, یادداشت کے لیے. انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ اس طرح بغیر تاریخ کے جو ہم ایک دوسرے کو خطوط لکھتے, حکم نامے جاری کرتے, پتہ نہیں ہوتا کب کا ہے, پھر جب دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ اندازہ نہیں ہوتا تاکہ اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جا سکے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھئی آ کر اتفاقی طور سے ایک تاریخ طے کرتے ہیں, اسلامی تاریخ. جیسے مشرکین کی اپنی تاریخ تھی, مجوسیوں کی اپنی تاریخ تھی, یہودیوں کی اپنی تاریخ, نصارہ کی اپنی تاریخ, مسلمانوں کی کوئی متعین تاریخ نہیں تھی. بس وہی دن جو چل رہے وہی دن چلتے تھے. اکثر عربوں میں اپنے بڑے لوگوں کے زمانے کی تاریخیں چلتی تھی. جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اکثر لوگوں نے اسی سے تاریخ بنا دیا. جیسے ہمارے بر صغیر میں بھی ہے کہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے لوگ اسی کو بنیاد بناتے ہیں. یہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں جو بڑا زلزلہ آیا تھا جو ہے نا اس کے بعد اتنا عرصہ گزرا ہے, یا فلان کام ہوا تھا, کسی بڑے واقعہ کو لے لیتے. تو مشورہ میں مختلف آراء آ گئے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرے اسلامی سال کو, بعضوں نے کہا آپ کی وفات سے شروع کرے, بعضوں نے کہا بدر کے دن کو رکھے, بعضوں نے کہا مختلف آراء آ گئے. آخر اس پر فیصلہ ہوا جو حضرت فاروق اعظم نے اس پر جو ہے نا مہر ثبت فرمائی, یعنی یہ مشوروں کے بعد یہ فیصلہ فرمایا
کہ بھئی ہجرت کی تاریخ سے اسلامی سنت کو شروع کیا جائے. ہجرت اسلام کی خاطر اپنے مال کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، آرام کو چھوڑنا، اہل و عیال کو چھوڑنا، اقرباء و اعزہ کو چھوڑنا، ساری چیزوں کو چھوڑنا اپنے دین کو بچانے کے لیے. ایک بہت بڑی عبرت کی بات. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دین کو بچانے کے لیے مکہ جیسی جگہ کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے. جب کہیں گے کہ بھئی 1447 ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، اس دن سے اتنے سال گزرے، تو وہ زمانہ یاد آئے گا. ہجرت کا پورا سسٹم، کیا مشکلات، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں، آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں، جو ہے نا سارے واقعات جو ہے نا ریورس ہو جائیں گے دماغ میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے جا کر دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، اتنے غزوات ہوئی، اتنے سرایا ہوئے، یہ سب دین کی خاطر ہوئی. تو آدمی میں جذبہ پیدا ہوگا کہ یار ہمارے بڑوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دے دی، تو مجھے بھی قربانی دینی چاہیے. مال کی قربانی دے دوں، جان کی دے دوں، اپنی خواہش کی دے دوں، رسم و رواج کی دے دوں، اس پر اتفاق ہو. پھر جو ہے نا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کا سفر ہجرت وہ تو ربیع الاول میں ہوا ہے. 12 ربیع الاول میں آپ مدینہ پہنچے. تو پھر کہا اس ربیع الاول سے شروع کریں. اس پر پھر بحث ہوئی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا دیکھو یہ محرم، یہ حج کے اختتام ان دنوں میں ہو جاتا ہے. شوال سے حج کے دن شروع ہے. شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ جب ختم ہو جاتا ہے، 10 ذی الحجہ میں تو آپ سب کو پتہ ہے 9 میں عرفات ہے، 10 سے طواف زیارت کے دن شروع ہوتے ہیں. تقریباً 13 تک احکام ضروری ختم ہو جاتے ہیں. تو جو بہت دور کے مسافر آتے جاتے ہیں، جب تک وہ جائے تو محرم تک ہینڈ ہو جاتا ہے. تو جب حج ختم ہوتا ہے اس کے بعد محرم آ رہا ہے، تو اس سے حج کو بنیاد بنا کر ربیع الاول کے بجائے محرم سے شروع کیا جائے. سب کا اتفاق ہو گیا کہ حج بھی قربانی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اس میں بھی ساری ہجرت کی شکلیں ہیں. اپنی جان بھی تکلیف میں ڈالو، مال بھی تکلیف میں ڈالو، گھر بار کو بھی چھوڑو، ساری چیزوں کو خطرہ. اس زمانے میں تو بہت خطرات ہوتے تھے، آج کل تو پھر بھی آدمی آرام سے جاتا ہے. اس زمانے میں جو ادھر سے لوگ جاتے تھے پیدل، جو ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں راستوں سے. بعد میں کشتیاں بن گئی، کشتی کا سفر بھی کتنا مشکل ہے. اب لوگ یہ 4-4.5 گھنٹے والے جہاز کے سفر میں بھی تھک جاتے ہیں. تو کہا کہ ادھر سے حج کی تکلیف یاد آ جائے گی، ادھر سے ہجرت کی، بیچ کا زمانہ لے لیا کہ یار حج میں دین کی خاطر آدمی تکلیف برداشت کر رہا ہے نا. تو دین ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے لیے تکلیف برداشت کی جائے، قربانی برداشت کی جائے. ادھر سے حج کو دیکھے گا، آگے ربیع الاول سے جو ہے نا ہجرت کو دیکھے گا. ان کے بیچ میں جتنا بے وقوف ہوگا اس میں عقل آئے گی، جتنا سست ہوگا اس کے اندر چستی آئے گی. سمجھ میں نہیں آئی. اجماع صحابہ سے یہ متعین ہو گیا کہ اسلامی سال جو ہے نا محرم سے شروع کیا جائے. مگر ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. بھئی ہم بڈھے ہو گئے، ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال جاتا ہے. انگریز تو اپنی تاریخ پر پھر بھی کچھ خوشیاں، کچھ مستیاں، کچھ خرمستیاں کرتے ہیں، جس کو وہ جو ہے نا حقیقی اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. کہ محرم پر جو ہے نا ایک فکر کی مجلس ہونی چاہیے، جو ہے نا فکر کے لیے ایک عبرت کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہمارے پاس. اس لیے وہ انگریزوں کے سنے سب کو یاد ہے، اسلامی سنے بھی ہمیں یاد نہیں ہے. فقہ میں تو لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض علی الکفایہ ہے، مسلمانوں پر فرض ہے. اتنا اہم ہے. فرض کا کتنا ثواب ہے؟ نہیں ہے ثواب.
مگر ہم جو ہے نا اسی انگریزوں کی چونکہ دیکھا دیکھی پر چلتے ہیں. سب کو جنوری منوری یاد ہے. ہمارے استاذ رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس سرہ فرماتے تھے، حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ التفسیر تھے دارالعلوم دیوبند کے. حضرت فرماتے تھے وہ ہمیں بیضاوی پڑھاتے تھے. فرمایا ہمارے سبق کے اندر دیوبند کے دفتر سے اجلاس کا ایک پرچہ آیا کہ حضرت کو دستخط کرنا تھا کہ فلاں دن اتنے بجے جو ہے نا استاذوں کا اجلاس ہے. اس میں نیچے لکھا تھا جنوری جو ہے نا فلاں تاریخ. کہتا ہے حضرت نے جو ہے نا بڑے جوش میں ایک شعر بنایا، اس پر لکھا، اس پرچے پر ہم سب کو سنایا، سب طلبہ کو. چونکہ اس زمانے میں فارسی عام زبان تھی جیسے آج اردو ہے، قومی زبان فارسی ہوتی تھی. یہ پورے آپ کے بر صغیر کی زبان عالمگیریہ دور میں جو ہے نا فارسی زبان ہوتی تھی. تو حضرت نے اس میں لکھوایا من ندانم جنوری و فروری، شعر بنایا. میں جنوری فروری نہیں جانتا. ہی بگو بامن سنے پیغمبری، ہی فارسی میں تنبیہ کا لفظ ہے، خبردار. ہی بگو بامن سنے پیغمبری، پیغمبری سن اس میں لکھ لو. یہ جنوری ونوری یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ جنوری فروری مارچ اپریل یہ اصل میں بتوں کے نام ہیں. آپ اس کی تحقیق کرو نا. یہ جو ہے نا ہندوؤں کے جو بت نہیں ہوتے ان کے نام پر یہ، جیسے یہ منگل بدھ اتوار متوار یہ بھی ان کے بتوں کے نام ہے، اسلامی نام نہیں ہے. یہ اسلامی نام مسلمانوں کو آتے بھی نہیں ہیں. یعنی مہینوں کے اسلامی نام پوچھو وہ بھی ان کو نہیں آتے. دنوں کے نام پوچھو اسلامی نام تو یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یہ ان کو نہیں آتے. وہ بتوں کے نام پر جو رکھے ہیں اپنے وہ سب کو یاد ہے. نہیں سمجھ میں؟ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ اپنے اقدار کو، جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھو اردو بولتے ہوئے لوگوں کو عزت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ قومی زبان ہے. انگلش بولے گا بڑا خوش ہو جائیں گے. حالانکہ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ آپ چائنا میں جاؤ، آپ جرمن میں جاؤ، جاپان میں جاؤ، کسی جگہ میں جاؤ، انگریزی بولنے کو ایسا برا سمجھتے ہیں جیسے ایک آدمی جو ہے نا یہاں آ کر ایک بڑے جلسے میں ایک ہمارے اسمبلی میں بنگالی بولنا شروع کرے تو لوگ یہ پاگل ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آئے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قومی زبان اردو ہے مگر اس پر فخر محسوس نہیں کرتے. غیروں کے زبان پر، جن کی زبان سے محبت ہے، جن کے لباس سے محبت ہے، جن کے بالوں سے محبت ہے، جن کے طریقے سے محبت ہے، تو اندر بھی تو وہ آ جائیں گے نا. نہیں سمجھ؟ آپ نہیں دیکھتے ہو ہمارے جوان اپنی شکلیں ایسے بناتے ہیں جیسے انگریزوں کے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے انگریزوں کی ہیں، اس پر بڑے فخر کرتے. ہماری شادیاں سب انگریزوں کی، ہماری خوشیاں، ہماری اچھی تقریبیں سب غیروں کی ہیں. یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے. وہ لوگ ہماری کوئی چیز نہیں لیتے اور ہم نے سب چیزیں ان کی لی ہوئی. بہرحال یہ محرم پر میں عرض کر رہا تھا، بہت خاص موقع ہے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں ایران توران کی مجلسیں لگاتے ہیں. اگر پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اہمیت دیتے ہیں تو پھر کاروباری شکل میں. جو لوگ اسلامی کاروبار کرتے ہیں یعنی اسلامی نام سے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کے لیے بھائی 20 محرم تک آفر لگ گیا ہے، یہ ہماری چیز آدھی قیمت پر مل جائے گی. سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی ان چیزوں سے تو اور لوگوں میں غفلت پیدا ہوگی یار. تم آفریں لگاتے پھرتے ہو، یہ خوشی کا طریقہ نہیں ہے. خوشی کا طریقہ یہ کہ آپ ہجرت کو یاد کرو، آپ جو ہے نا صحابہ کی مشکلات کو یاد کرو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے ان کو بھی اس عنوان سے ہمارے یہاں نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں فکر آخرت پیدا ہو.
ہمیں جو ہے نا اس سے جو اصل پیغام ہے اس شہادت کا وہ ہمیں مل جائے، نہیں بطور واقعہ، بطور تاریخ، بطور قصہ یا بطور جھگڑا ہم ان چیزوں کو ذکر کریں، پھر بھی تو کوئی فائدہ ہمیں جو ہے نا عملی کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ اس کو سوچا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ظاہری طور سے بھی باطنی طور سے بھی، انہوں نے کیوں وطن کو چھوڑا، انہوں نے کیوں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اتنی مشکل میں اپنے کو ڈالا، انہوں نے کیوں اتنی مصیبت برداشت کی؟ بھئی دین کی خاطر کی نا، یا اور کسی مقصد کے لیے، اور اتنی مصیبت برداشت کی کہ خود اپنے کو بھی شہید کروایا، اپنے پورے خاندان کو شہید کروایا۔ تو اب مجھے غیرت ہونی چاہیے کہ یار میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ بھائی اس واقعہ کو اسی عنوان سے بیان کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بیان کرنی چاہیے، مگر اس کو بھی اس عنوان سے بیان نہیں کرتے ہیں کہ بھئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پختگی تھی دین کے اندر، کیا ہم نے کتنی پختگی ان سے حاصل کی ہے۔ یمن سے خط لکھا کسی نے، جو گورنر تھا یمن، اس نے لکھا حضرت یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، ہم نے بڑی تحقیق کی، قاتل کو ہم پکڑ نہ سکے کیونکہ 60-70 لوگ اس میں شامل ہیں اس کے قتل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا اگر پورے یمن کے لاکھوں لوگ اس میں شریک ہے تو میں سب کو قصاص میں قتل کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پورا اہل صنعاء جس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ سب مل کر شریک ہے ایک شخص کے خون ناحق میں سب کو پھانسی چڑھاؤں گا، مجھے ہر حال میں قاتل چاہیے۔ تم کہہ رہے ہو 60 آدمی 70 آدمی ہے، پورے صنعاء کو میں ماروں گا۔ تحقیق ہوتے ہوتے وہ اصل قاتل تک پہنچے، اس کو مارا۔ یعنی کتنی پختگی ہے اپنے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے، تو کیا میرے اندر کیا ہے؟ بھئی دیکھو شہادت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں، بیان کرنا چاہیے، مگر اس سے ہمیں عبرت بھی تو لینا چاہیے نا۔ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو بیان کر رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی پیغام لینا چاہیے اس سے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے کوئی پیغام لینا چاہیے۔ صحابہ کی ہر بات میں پیغام ہے کہ دین کے لیے قربانی دے دو، اپنا مال دے دو، اپنی جان دے دو، اپنا سارا کچھ قربان کرو، دین کو بچاؤ، ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست موقع ہے، اس میں ہمیں روزانہ مراقبہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سونے سے پہلے صبح اٹھتے ہیں کہ یار نیا سال ہے، اس میں ہجرت کے سارے واقعہ کو یاد کریں، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو یاد کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد کریں۔ سمجھے نہیں؟ صحابہ کرام کے سارے مشکلات سامنے آتے ہیں، ان کو سامنے یاد کریں۔ ایک صحابی کا ذکر کرے تو سارے صحابہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کے سارے واقعات جو موٹے موٹے ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ یہ جو ہے نا اس مہینہ کی سب سے ہمارے لیے بڑی بات ہے، سب سے بڑا حق۔ پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یار میں فلان گناہ کر رہا ہوں، فلان کر رہا ہوں، فلان خلاف شرع کام ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، میں یار توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس کو نہیں کروں گا، پھر فائدہ ہو گیا اس عبرت کا۔ اگر ایسے جیسے گزشتہ سال کا گزرا یہ بھی گزرا تو فائدہ تو کچھ نہ ہو۔ اس پر غور فرمائیں گے، یہ صرف سننے سنانے سے نہیں ہوگا، تنہائی میں الگ بیٹھ کر کے اس پر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کرو۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے جب محرم شروع ہوتا ہے میں کسی کاغذ پر دستخط کرتا ہوں تو خوف کی وجہ سے قلم میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اللہ سال بدل گیا، یا اللہ میری زندگی کا نیا سال شروع ہو گیا، اف ہے پورا ایک سال ختم ہو گیا۔ اس طرح ختم ہوتے ہوتے تو قبر کو پہنچیں گے نا۔ فرمایا کئی دنوں تک میں بالکل کھانا صحیح نہیں کھا سکتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں جو ہے نا دستخط نہیں کر سکتا کسی کاغذ پر، اور ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے لیے 20 محرم آ جائے بلے سے آ جائے، تبصرے کرتے رہتے ہیں،
فلان کیا کہہ رہا ہے، فلان کیا بول رہا ہے، فلان کا کیا ہو گیا، فلان کا کیا نہیں، ویسے ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس سے نکلنا چاہیے، ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ خاص زمانہ ہے، سال بعد پھر یہ آئے گا. سال بعد کون جیتا ہے، کون مرا ہوا ہے؟ یہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے نا قبرستان ہے، یہ بھی تو کئی تمنائیں ہماری طرح لیے مر گئے ہیں کہ آئندہ سال یہ کرے گا. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ جدھر بھی اپنا پاؤں رکھتے ہو نا، ایک مردہ کے سر پر آپ کا پاؤں آتا ہے، جدھر بھی آپ چلتے ہو. یہ دنیا بہت پرانی ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہماری مسجد بنی، ہم بیٹھے سارے نیچے قبر ہے، لوگوں کے سر ہے. جدھر ہم نے گھر بنایا ہے وہ سب لوگوں کے سر ہے. وہ سڑک ہے جس پر گاڑی جا رہی ہے، اربوں انسان مرے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کل ہمارے اوپر بھی لوگ پاؤں رکھ کر گزریں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر سے آیا تھا کدھر گیا. اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کی فکر آدمی کرے گا تو خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہو گیا تو سیدھا ہوگا، دنیا کی محبت کم ہوگی، شوق کم ہوگا، لمبی امیدیں کٹ جائیں گی، آدمی کو موت کا خطرہ پیدا ہوگا، قبر کی وحشت سامنے آئے گی، آخرت کا حساب کتاب وہ یاد آئے گا. یہ اصل کرنے کا کام، کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی، پوری امت کو. یہ چونکہ بہت اہم بات تھی، اس لیے میں نے کہا جس کو ہم تازہ کر لیں. وہ آیت جو میں نے اسی بنیاد پر پڑھی، آیت کا ترجمہ یہ آپ یہ مولویوں کو تو سب کو پتہ ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کرتا ہے ہم فالتو میں چھوڑ دیں گے اس کو، کوئی مذاق ہے. ہاں، ایسے فالتو میں چھوڑ دیں گے. فالتو میں چھوڑنا تھا تو نطفہ سے یہاں تک کیسے پہنچایا اس کو؟ کیا نطفہ نہیں تھا؟ پھر ہم نے علقہ بناؤ آخر تک. اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم اس کو مار دیں گے، قبر میں لے جائیں گے اور اس سے حساب کتاب شروع ہوگا. سارا کچھ قرآن اس کو یاد دلاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.